لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ہی پہلو ہے، اس میں دوسرا پہلو ہی نہیں ہے، اور اتنا اٹل اور حقیقی وہ ایک عمل ہے، ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس کے اندر دوسرا کوئی پہلو نہیں ہے، ایک ہی پہلو ہے۔ اس کے باوجود انسان سب سے زیادہ غافل اگر ہے تو اسی امر سے غافل ہے، اور اس امر کو موت کہتے ہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا اٹل عمل ہے دنیا کے اندر جو ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا پہلو نہیں، ایک ہی پہلو کہ انسان نے مرنا ہے بس۔ موت کے اندر عدم موت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جو مروں گا نہیں، میں اگر یہ کھاتا رہوں تو مروں گا نہیں، میں یہ پیتا رہوں مروں گا نہیں، میں یوں جم کرتا رہوں مروں گا نہیں، میں یوں پہلوان بن جو مروں گا نہیں۔ مرنا سب نے ہے، کوئی نہیں بچنے والا۔ اس میں صرف ایک ہی پہلو ہے کہ موت ہے، اور اس کا ٹائم مقرر ہے، وہ اٹل حقیقت ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے۔ اتنا اٹل و حقیقی امر جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی رکھا، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی انسان کو اس کے اندر تردد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے توحید کا انکار کر دیا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، لوگوں نے کہا نہیں، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے۔ توحید کے اندر بھی لوگوں نے شرک پیدا کر لیا، اس کا بھی انکار کیا، اللہ کی کتاب اور قرآن کا بھی انکار کیا، اس کے اندر بھی نکالا نہیں یار یہ سچی کتاب نہیں، جھوٹی کتاب۔ کیونکہ ہر چیز کے اندر، یہاں تک کہ انسان کے ایک ایک عمل کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے دونوں پہلو نکالے، یہاں تک کہ آخرت کے تصور میں بھی دونوں پہلو پیدا کر لیے کہ نہیں جی عقیدہ معاد کچھ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، جو مر گیا ختم ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، بابر دنیا میں مزے اڑا لو، یہ عالم دوبارہ بننے والا نہیں ہے۔ تو گویا کہ عقیدہ معاد کے اندر بھی لوگوں نے شبہات نکالے، قرآن کریم میں بھی شبہات نکالے، توحید کے عقیدے میں شبہات نکالے، نبیوں کے نبوت کا بھی انکار کیا، معجزات میں بھی انہوں نے شبہات نکالے۔ لیکن ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو موت کہتے ہیں، جس کا انکار دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی سوسائٹی، دنیا کا کوئی معاشرہ اس کا انکار نہیں کر سکا۔ دنیا کی ہر سوسائٹی، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ ہاں موت ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، ہر بندہ مانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا اٹل و حقیقی پہلو کہ اس کے بارے میں انسان اتنا ہی زیادہ غافل ہے۔ یعنی جو ایسے پہلو ہے کہ جس میں سب دونوں امکانات موجود، اس پر ہماری ساری محنت صرف ہے، لیکن جو اتنا اٹل و حقیقی امر ہے کہ جو ہونا ہی ہونا ہے، اس موت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس موت پر کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر زندہ چلتا پھرتا ہے تو سمجھتا ہے مجھے موت آنی نہیں، مجھے شاید مرنا ہی نہیں۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے موت کا، اس میں تذکیر قولی کا بھی اثر نہیں ہوتا، تذکیر فعلی کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ تذکیر قولی کا مطلب آپ کس کو موت یاد دلائیں کہ یار بس کو یار مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جب دیکھیں گے مرنا ہے تو چھوڑو، لگے ہوئے۔ معصیت ہے، گناہ ہے، خدا کا انکار ہے، بغاوت ہے، نبوت کی نفی ہے، سب چیزیں کر رہے ہو کہ یا مرنا ہے اور یار چھوڑو یار کیا مرنے کی باتیں کرتے۔ تو گویا کہ اب نصیحت ان کو کرے تذکیر قولی، اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، اور تذکیر فعلی کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ فعلی کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے دیکھتے مردے مر رہے ہیں، اور مرے ہوں کو جنازہ اٹھا اٹھا کے قبروں میں دفنا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی بھر رہے ہیں، کہیں ابا کا جنازہ دفنا دیا، کہیں چاچا کا دفنا دیا، کہیں پہلوانوں کو دفنا دیا، کہیں صدروں کو دفنا دیا، کہیں پرائم منسٹروں کو دفنا دیا، کہیں بادشاہوں کو دفنا دیا، ہاتھوں سے دفنایا ہے، اس کے باوجود اس کا اثر نہیں لیتے۔ واپس جب جنازہ پڑھ کے نکلتے ہیں، قبرستان سے نکلتے ہیں، تو مٹی جھاڑ کے ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، سب بھول گئے۔ گویا کہ عملاً جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے، صبح شام جنازے دفناتے، اس کا بھی طبیعت پہ اثر نہیں لیتے۔ ہاں وقتی تھوڑا سا منہ بنا لیا، افسوس کر لیا، ختم ہو گئی اس کے بعد۔